وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. یہ سورہ شریفہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ کوثر ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. آیا یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور مفسرین سے منقول ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. لیکن عام طور پر حضرات مفسرین اس سورہ شریفہ کو مکی شمار کرتے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اس موقع پر بھی کافروں اور منافقوں نے خوشیاں منائی تھی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر اس کو دوسری مرتبہ نازل کیا گیا ہو. اس وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. لیکن جمہور مفسرین نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی. اب اس سورت کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا یا عبداللہ کا، تو اس وقت کافروں نے بطور خاص عاص بن وائل سہمی، اسی طرح دیگر کفار مشرکین نے بڑی خوشیاں منائی. نبی پاک علیہ السلام، ایک بات یہاں پہ یہ یاد رکھیں گے، نبی پاک علیہ السلام کی سب اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے تھی. آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیوں نے تو بڑی عمر پائی، 4 صاحبزادیاں تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اور ایمان بھی لائی. البتہ آپ علیہ السلام کی صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اب اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مشیت ہے. مفسرین نے ایک حکمت اور مشیت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا تھا. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی اولاد بھی نبی ہوتی ہے، ان کو بھی پیغمبری سے نوازا جاتا ہے. اور ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے جو بھولوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کو کوئی مسئلہ نہ بنا لے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کو بچپن ہی میں اٹھا لیا. اس لیے دونوں صاحبزادوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. البتہ آپ کی صاحبزادے 4 بڑے ہوئے، نکاح بھی ہوا اور ایمان بھی لے آئے. آپ علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی 40 سال. نکاح کے 5 سال بعد حضرت زینب پیدا ہوئی. یہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب. اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال کی تھی، کیونکہ 5 سال کے بعد یہ پیدا ہوئی. پھر ان کے 3 سال کے بعد حضرت رقیہ پیدا ہوئی. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 سال تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربی سے ہوا تھا. یہ حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے. بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے. اور جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئی، حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو نے اس واقعے کو تفصیل سے نقل کیا ہے. جب حضرت زینب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو بعض مشرکین نے پیچھا کیا اور آپ کے ہودج پر مرچا لگایا، اس سے آپ نیچے پتھر پر گرے
حمل سے تھے، اسی وقت بیمار ہوئے، پھر اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا مدینہ منورہ جا کے۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، اور تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم۔ دونوں کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کرایا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ عتبہ یہ بڑا لڑکا تھا ابو لہب کا، اور عتیبہ یہ چھوٹا تھا۔ پیچھے سورۃ اللہب کی تفسیر کے اندر اس کا کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ سے کرایا تھا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عتیبہ سے کرایا تھا۔ رخصتی ہونے سے قبل، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خالی نکاح ہوا تھا، اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو لہب نے جو آپ کا چچا تھا مخالفت شروع کی، اس موقع پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اگر تم ان کو، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ اس کے دونوں بیٹوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت رقیہ، اور یہ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا۔ حضرت عثمان ایمان لا چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے، اور جب مسلمانوں نے مکہ المکرمہ، مکہ کے کافروں سے ظلم و ستم آ کر حبشہ کی ہجرت کی، تو ان ہجرت کرنے والوں میں یہ جوڑا، یعنی حضرت عثمان اور آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ، یہ جوڑا بھی تھا۔ پھر حبشہ میں کسی نے یہ افواہ اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو چکے، ایمان لے آئے۔ تو جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اب وہ یہ سوچ کر کہ ہم تو ان کی تکلیفوں سے، ان کی ایذاؤں کی وجہ سے یہاں پہ آئے تھے، اب وہ ایمان لا چکے تو ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، جھوٹی تھی، تو دوبارہ انہوں نے ہجرت کی۔ الغرض حبشہ کی دونوں ہجرتیں حضرت رقیہ نے اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ کی، پھر وہاں سے مدینہ منورہ بھی پہنچی۔ گویا حضرت عثمان نے اور حضرت رقیہ نے 3 ہجرتیں کی۔ نبی پاک علیہ السلام جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روک دیا، اور آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ تم ان کی خبر گیری میں رہو، ان کی تیمارداری کرو۔ چنانچہ اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کی خوشخبری لے کر جب ایک آدمی مدینہ منورہ پہنچا اس کی خوشخبری کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا سن 2 میں، جس وقت نبی پاک علیہ السلام بدر میں گئے تھے اس وقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کرایا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے میں ان کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان کے نکاح میں اللہ ہی کے حکم سے دے رہا ہوں۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذو النورین، 2 نور والے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ حضرت عثمان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے نکاح میں نبی کی ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی، اس لیے ان کو ذو النورین، 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا سن ہجری 9 میں، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا سن 2 میں۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت رقیہ کی تدفین میں تو شریک نہیں تھے کیونکہ وہ بدر میں تھے، اور حضرت ام کلثوم کی تدفین میں آپ شریک رہے۔ 3 صاحبزادیاں، اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی۔ جب اللہ کے نبی کو نبوت مل گئی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے 1 سال بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ باقی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم نبوت سے پہلے پیدا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور پھر انہی سے آپ علیہ السلام کی اولاد چلی۔ آج تک سعادت کا سلسلہ انہی سے ہے۔ یہ تو 4 صاحبزادی کا میں نے آپ کے سامنے اجمالی طور پر مختصر تذکرہ کیا۔
صاحبزادوں میں نبی پاک علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے، ان کا نام ہے حضرت قاسم، انہی کے نام پر نبی پاک علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اب اس کے اندر سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ حضرت قاسم کی پیدائش پہلے ہوئی یا حضرت زینب کی پیدائش پہلے ہوئی۔ مورخین کا اور سیرت نگاروں کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے کہ پہلے حضرت زینب کی پیدائش ہوئی، بعض کہتے ہیں حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی۔ بعض حضرات کا قول اس کے برعکس ہے، بعض پہلے حضرت قاسم کی پیدائش کا تذکرہ کرتے اور بعض پھر حضرت زینب کی پیدائش کا۔ بہرحال 2 سال حضرت قاسم حیات رہے، پھر 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ، یہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے بعد ان کے علاوہ صاحبزادوں میں ایک اور صاحبزادے، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے، یہ مدینہ میں اللہ کے نبی کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اور ان 3 صاحبزادوں کے متعلق تو سب کا اتفاق ہے سیرت نگاروں کا اور مورخین کا، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ ان کے علاوہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک صاحبزادے تھے، طیب بھی تھے اور طاہر بھی تھے، 2 کا، اس طرح 5 صاحبزادوں کا تذکرہ، کل ملا کے 5 یہ صاحبزادے۔ بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر یہ ایک ہی صاحبزادے کا لقب تھا، تو پھر 4 ہوئے۔ اور بعض نے کہا عبداللہ جن کا نام تھا ان کے 2 لقب تھے، تو پھر 3 ہی صاحبزادے۔ اور راجح قول اکثر کا یہی قول ہے کہ 3 صاحبزادے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ الغرض جب حضرت عبداللہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد نہ رہی۔ اس وقت مکہ کے مشرکین نے، جو آپ علیہ السلام کے سخت دشمن تھے، اور ان میں خاص طور پر عاص بن وائل سہمی اور آپ کا چچا ابو لہب، ان لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی اور یوں کہا کہ اب ان کی تو کوئی نرینہ اولاد نہ رہی، اور عرب لوگ جس کی نرینہ اولاد ختم ہو جاتی یا نہ ہوتی اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر یعنی گویا کہ ان دنیا سے ان جانے کے بعد اب ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ اولاد سے ہی آدمی کا سلسلہ چلتا ہے اور اس کا نسب نامہ چلتا ہے، اور جب وہ ختم ہو گئی تو یہ بے نام و نشان ہو گئی۔ ابتر لغت کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی نام لینے والا بعد میں نہ رہے۔ تو اس پر عاص بن وائل نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ابتر ہے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں بھی دی اور 2 احکام بھی دیے۔ یہ سورہ شریفہ کا شان نزول تھا، اس موقع پر اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ دوسری بات، یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، کلمات کے اعتبار سے بھی اور حروف کے اعتبار سے بھی۔ اس سورہ شریفہ میں اگر ہم کلمات کو گنیں گے تو اس میں فقط 10 کلمات ہیں، الفاظ ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے اندر فقط 10 کلمے ہیں، اور حروف اگر اس کے اندر گنیں گے اس پوری سورت میں تو فقط 40 حروف ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے۔ اس سورہ شریفہ میں آپ کو 2 خوشخبریاں دی گئی اور 2 احکام دیے گئے۔ پہلی خوشخبری تو اللہ نے آپ کو یہ دی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی یقین جانیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ قرآن نے بس اتنا کہا ہے، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ ایک کلمہ ہے کوثر، کثرت سے بنا ہے، اور عربی کی لغت کے اندر کوثر کہا جاتا ہے خیر کثیر کو، یعنی بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ اچھائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دنیاوی، اخروی، مادی، روحانی بہت ساری بھلائیوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، آپ علیہ السلام کو اتنی بڑی امت دی کہ کل قیامت کے دن قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتوں کی 120 صفحے ہوگی، اس میں سے 80 صفحے اسی امت محمدیہ کی ہوگی۔ تو آپ کو اتنی بڑی امت عطا فرمائی، یہ سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ گویا ان سب کی طرف اجمالی طور پر اللہ نے اشارہ فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی جی آپ یقین جانیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور بعض مفسرین نے
لکھا ہے کہ انہی میں سے ایک وہ نہر بھی ہے جو اللہ نے جنت میں بنائی ہے، جس کا نام نہر کوثر ہے۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ، اس کے اندر چونکہ اللہ نے مطلق کہا ہے تو یہ بھی مراد ہے۔ اور انہی میں سے وہ حوض بھی ہے جو میدان حشر میں ہوگا، اور وہ حوض جو ہوگا وہ چوکور ہوگا۔ روایات کے اندر آتا ہے چوکور، کوثر حوض بھی ہے اور نہر بھی ہے، جنت کے اندر ہے وہ، اور میدان حشر کے اندر وہ حوض ہوگا، اور جنت میں سے اسی نہر میں سے وہ پانی لا کر میدان حشر میں جو حوض بنایا گیا اس کے اندر 2 پرنالوں کے ذریعے وہ پانی اس کا ڈالا جائے گا۔ روایات کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ جب لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے دوبارہ زندہ کر کے تو پیاسے ہوں گے، اس وقت نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو اسی میں سے پانی پلائیں گے، تو اس کا نام ہے حوض کوثر۔ اور جو پانی آئے گا وہ نہر کوثر سے آئے گا جو جنت کے اندر ہے۔ الغرض، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ کوثر سے آپ علیہ السلام کے اولاد کی زیادتی بھی مراد ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو ہے یہ 2 طرح کی، حقیقی اولاد بھی اور مجازی اولاد بھی۔ حقیقی اولاد جو آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اور آج دنیا میں دیکھیے سادات سید گھرانہ یہ پورے عالم میں بڑی تعداد میں الحمدللہ پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ سادات کا سلسلہ جہاں جہاں بھی جائیں گے وہاں نظر آئے گا کہ یہ آپ علیہ السلام کی حقیقی اولاد، یہ اس کی کثرت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے چلائی۔ اور مجازی اولاد وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے تمام اہل ایمان ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے روز تمام امتوں میں سب سے بڑی امت یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی ہوگی۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے، کوثر کے اندر علوم کی کثرت یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اور اس امت کو جتنے علوم عطا فرمائے کسی اور امت کو اللہ نے اتنے علوم نہیں دیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے ان تمام کے علوم اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ بعد میں آئی، اور اس امت نے دوسرے نئے نئے علوم بھی ایجاد کیے بہت سارے، تو اللہ نے اس امت کو بہت سارے علوم بھی عطا کیے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوثر کے اندر علوم کی کثرت یہ بھی مراد ہے۔ بہرحال پہلی آیت جو تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے یہ ساری باتیں اڑائی نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے، اور انہوں نے آپ کے صاحبزادوں کے انتخاب پر خوشیاں منائی، اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہوا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری کے ذریعے آپ کو خوشی عطا فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا مختصراً۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی، جو وحی کے نازل ہونے کے وقت طاری ہوتی ہے ایسی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ ساری کیفیت ختم ہو گئی تو آپ علیہ السلام مسکرانے لگے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرائے؟ بعض تفسیروں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے خود بتایا، اور بعض تفسیروں کے اندر ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے؟ تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسی صورت نازل فرمائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورت سنائی، سورہ کوثر۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی سوال کیا کہ جانتے ہو اے میرے صحابہ کوثر کیا ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے کوثر کی تشریح بیان فرمائی جو روایات کے اندر آئی، مختصر میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ بہرحال اس صورت کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں آپ کو عطا فرمائی، ان میں سے ایک خوشخبری تو یہ کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ دوسری خوشخبری جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی، یہ ان شانئک هو الابتر، تیسری آیت کے اندر
ابتر کا ترجمہ آتا ہے دم کٹا، جس کا کوئی نام و نشان نہ ہو بعد میں. اور ایک لفظ اس کے اندر ہے شنعن. شنعن کے معنی آتی ہے عربی زبان کے اندر بغض و عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، جسے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو. تو اللہ فرماتے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نبی جی یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی وہ بے اولاد ہے، اب اس کا کوئی نام و نشان نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو تو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، یہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. چنانچہ اگر ہم نظر دوڑائیں گے سارے عالم میں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے مسلمان موجود ہیں، اور ہر وقت یہ سارے مسلمان نبی کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اسی طرح آپ کی زیارت کے لیے روضہ اقدس پر حاضری یہ بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک علیہ السلام کو یہ دو خوشخبریاں دی گئی، ایک آپ کو کوثر دی گئی اور دوسرا ہے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. پھر دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا نام ہر جگہ ہم دیکھیں گے، اذان کے اندر، اسی طرح تکبیر کے اندر، جہاں جب بھی اذان کہی جائے گی تو اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، تکبیر کہی جائے گی تو اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام. اب دنیا میں کوئی ایک وقت بھی ایسا قاری نہیں جہاں پہ اذان نہ ہوتی ہو. اگر اس وقت یہاں پہ ظہر کا وقت ہے تو کسی جگہ عصر کا وقت ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، عشاء کا وقت ہوگا یا فجر کا وقت ہوگا، یعنی کوئی وقت ایسا قاری نہیں کہ جس میں اذان نہ ہوتی ہو. تو 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کا نام اور اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا انعام اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دیا گیا. تو یہ دو خوشخبریاں آپ کو دی گئی، دو حکم بھی دیے گئے. پہلا حکم یہ دیا گیا فصل، دوسری آیت کے اندر فصل لربک وانحر. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خیر عطا فرمائی تو اے نبی جی فصل، آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی کرو. نحر اونٹ کے ذبح کرنے کو کہا جاتا ہے عربی میں، لیکن یہاں پر مطلق قربانی مراد ہے. اب قرآن کی آیت میں تو مطلق ہے فصل، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، کہ یہاں کون سی نماز مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت تو یہ ہے کہ اس سے 5 وقت کی فرض نماز مراد ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس سے عید الاضحیٰ کی، بقرہ عید کی نماز مراد ہے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا پہلے معمول تھا کہ پہلے آپ قربانی کرتے تھے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی کا پہلے یہ معمول تھا اس سورہ شریفہ کے نازل ہونے سے، پہلے آپ قربانی کرتے تھے پھر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے. لیکن جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام پہلے عید کی نماز پڑھنے لگے، اس کے بعد قربانی کرنے لگے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز یہ مراد ہے. اور چونکہ یہ دونوں سیگے امر کے سیگے، اور عربی زبان کے اندر امر کا سیگا یعنی جس سے کوئی حکم دینا یہ واجب ہونے کے لیے بتلاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم حنفیہ کے نزدیک عید کی نماز اور قربانی یہ دونوں واجب ہیں. پھر بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مخالفت پر آمادہ ہے، دشمنی پر اترا ہوا ہے، اس کی طرف سے اس کے خلاف اسکیموں کا اگر وہ ناکام اور نامراد بنانا چاہتا ہے، سامنے والا جو ہمارا دشمن ہے ہمارے خلاف طرح طرح کی اسکیمیں کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، اور ہم اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا غیبی نسخہ اللہ نے اس صورت کے اندر بتلایا، نماز پڑھو اور قربانی کرو، اس کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، نماز کی برکت سے اور قربانی کی برکت سے دشمن کو ناکامی عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 احکام اس کے اندر بیان فرمائے اس سورہ شریفہ کے اندر. 2 خوشخبریاں بھی دی اور 2 احکام بھی دی. اس کی مختصر سے تشریح میں نے آپ کے سامنے نقل کی.
اللہ تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج بس کا دن ہے بھائی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. سبحان الله وبحمده عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك لا اله الا انت سبحانك اني كنت اشرك بك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ثبتنا على الإيمان وامتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن. يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اليهوديين. اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اليهوديين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.